ایک رانی خان جو ڈانسنگ کیا کرتی تھی، بیگنگ کیا کرتی تھی، 28 سال پہلے ایک خواب آیا، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ ہم اس چیز کو بھول چکے تھے کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ ہم نے مہارت حاصل کی ڈانسنگ میں، شو میں ہم خوبصورت دکھے، اچھا میک اپ کرے، اس میں مہارت ہم نے حاصل کی، لیکن موت کا جھٹکا بھی تو آنا تھا۔ کتنے ایسے ٹرانسجینڈر ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر جنجوا۔ اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد میں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مرد اور عورت کے ساتھ ایک تیسری جنس کو بھی پیدا کیا جسے ہم ٹرانسجینڈر بولتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ انہیں اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو خواجہ سرا ہیں، رانی خان ان کا نام ہے، اور انہیں اللہ رب العزت نے ایک نیک مقصد کے لیے چنا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد مہر آبادی والے علاقے میں ایک مدرسے کا آغاز کیا ہے۔ اس مدرسے میں درجنوں ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ آتے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے روشناس ہوتے ہیں۔ ہم مزید یہ ساری تفصیل رانی خان سے جانتے ہیں۔ ایک رانی خان جو ڈانسنگ کیا کرتی تھی، بیگنگ کیا کرتی تھی، ایک وہ رانی خان تھی، اور ایک یہ رانی خان ہے کہ جو دین کی روشنی کی طرف لانا چاہتی ہے۔ دونوں رانی خان سیم ہیں۔ وہ رانی خان جس کا ماضی تھا ڈانسنگ، اب وہ کیا کر رہی ہے؟ آپ کے سامنے مدارس کھولا ہوا ہے، اس لیے کہ ہمارے ٹرانسجینڈرز 12-13 سالوں کی عمر میں وہ گھروں سے نکل آتے ہیں۔ کافی مدارس ہیں، مسجد ہے، ہمارے ہر محلے میں ماشاءاللہ اسلامی ملک ہے، مسجدیں ہیں، تو ٹرانسجینڈر پڑھنے بھی جاتے ہیں ادھر، لیکن قاری صاحب کی طرف سے تو اچھا رسپانس ہوتا ہے، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن عام محلے دار ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، بڑے تنگ نہ بھی کریں تو چھوٹے بچے ان کو تنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دین کی روشنی کی طرف نہیں آ پاتے، وہ نہیں سیکھ پاتے کچھ بھی۔ ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے کتنے ایسے ٹرانسجینڈر ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا، اب یہاں پہ آ کے ماشاءاللہ وہ کلمے بھی سیکھ چکے ہیں، وہ نمازیں بھی سیکھ چکے، نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ 6 کلمے بھی سیکھ چکے، اب ناظرہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اب اسی رانی خان کا جو ڈانسنگ کرتی تھی، اس کا اب یہ مشن ہے کہ خواجہ سراؤں کو آخرت کی روشنی کی طرف لایا جائے۔ رانی خان کو تقریباً 28 سال پہلے ایک خواب آیا۔ ہر محلے میں ٹرانسجینڈر آج کل ہے، تعداد بہت بڑھ گئی ٹرانسجینڈرز کی۔ تو میرے محلے میں بھی میری پڑوسن تھی ٹرانسجینڈر، جو میری سہیلی بھی تھی، وہ ہم دونوں ایک ساتھ ہی گھر سے بھاگی، مطلب گھر والوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، مارنا پیٹنا، تو ہمیں گھر چھوڑنا پڑا، تو ہم گھر سے چلے گئے، ساتھ ہی تھی، ساتھ ہی ڈانسنگ کرنا، ساتھ ہی محفلیں اٹینڈ کرنا، تھیٹر پہ جانا، فنکشنوں پہ جانا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، قرآن کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت۔ ہم اس چیز کو بھول چکے تھے کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ ہم نے مہارت حاصل کی ڈانسنگ میں، شو میں ہم خوبصورت دکھے، اچھا میک اپ کرے، اس میں مہارت ہم نے حاصل کی، لیکن موت کا جھٹکا بھی تو آنا تھا۔ وہ مجھ پہ نہیں، پہلے اس پہ آ گیا، میرے لیے وہ وسیلہ بن گئی اس نیک کام کے لیے۔ بیمار ہو گئی وہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، اللہ پاک اس کی مغفرت کرے۔ تو وہ مجھے خواب میں آئی کہ اس کی کافی بری حالت تھی۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ رانی، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، رانی میں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا، رانی میں نے کبھی قرآن مجید نہیں کھولا، ڈانس کرتے رہی ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا یہ عذاب تمہیں اس وجہ سے؟ تو الحمدللہ مسلمان تھی میں، مجھے تو پہلے بہت لگاؤ تھا اس چیز سے، لیکن ٹرانسجینڈر ہونے کے ساتھ گرو کلچر میں گئی تو انہوں نے مجھے اس چیز پہ لگا دیا، یا میرا خود ہی شوق تھا وہ کہ میں اس چیز کی طرف چلی گئی، میرا رجحان اس چیز کی طرف ہو گیا کہ میں خوبصورت دکھوں، میں ڈانسنگ کروں، فنکشن کروں۔ تو میں نے کہا اگر یہ اس حالت میں ہے تو کل کو میں نے بھی تو جانا ہے، تو پھر سیم میرا بھی یہی حال ہوگا۔ میں مسلمان تھی، ڈر گئی، ساری رات روتے رہے، پھر اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ جب میں صبح اٹھی تو میں نے غسل کیا اور نماز پڑھی، نماز پڑھ کے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی شروع کر دی، لیکن مجھ سے تلاوت ہو نہیں رہی تھی، میں اتنی خوف زدہ ہو گئی تھی، بار بار اس کا چہرہ۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اب معافی تو میں نے اللہ سے مانگ لی، کیوں نہ میں ایک ایسا نیک عمل کروں جیسے کہ میں ڈانسنگ کرتی تھی۔ کافی میرے شاگرد تھے کیونکہ میں خوبصورت تھی، کافی لوگ میرے پیچھے تھے، تو میں نے کہا کیوں نہ وہاں میں مہارت حاصل کر سکتی ہوں، اب آخرت بنانے کے لیے کیوں نہ ایک اچھا اقدام اٹھاؤں۔
تو میں سوچتی رہی کافی عرصہ. پھر ایک دن میں نے خواجہ سرا سے پوچھا, وہ گھر سے بھاگی ہمارے پاس پہنچی. میں نے کہا بیٹا آپ کو کلمہ آتا ہے؟ اس نے کلمہ سنایا مجھے, لیکن اس میں کافی تلفظ کی غلطیاں تھیں. تو پھر میں نے سوچا, پھر میں نے انٹرنیٹ میں دیکھا, کافی ٹرانسجینڈر دیکھے میں نے, این جی او تھی, وہ اچھا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن مدارس نہیں تھا ٹرانسجینڈرز کے لیے. پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہی مدرسہ بنا لوں, تو میں نے مدرسہ بنا لیا. پھر میں یہاں جب آئی اسلام آباد میں, تو لال مسجد میں بھی میں نے پڑھا 5-6 ماہ. تو 3-4 دفعہ میں نے ماشاءاللہ قرآن نازلہ کیا. 4 لوگوں سے پھر میں نے یہ سٹارٹ کیا. پھر میں مختلف ٹرانسجینڈرز کے گھروں میں جاتی رہی ہوں کہ میں نے مدرسہ کھولا ہے, آپ لوگ آؤ, اپنی آخرت بناؤ. میں نکلے ہوں آخرت بنانے کے لیے, آپ بھی آؤ. کیا پتہ میں گناہ گار ہوں, آپ لوگ آئیں, آپ کی وجہ سے اللہ پاک مجھے بخش دے. تو ان کو مختلف تحفے دیتی رہی ہوں. تو ان کو اب ماشاءاللہ سے 40 ٹرانسجینڈر ہے جو رجسٹرڈ ہے, 20 ٹرانسجینڈر پراپرلی پڑھ رہے ہیں. میں نے 7 لاکھ کے ایک پلاٹ بیچا ہے اپنا, جو 20 سال میں نے ڈانسنگ کی, میں نے ایک پلاٹ لیا. وہی پیسہ جو ہے میں ان لوگوں میں خرچ کر رہی ہوں. آپ کو کھانا مل رہا ہے, آپ کو چھت مل رہی ہے, ایک ہی چھت کے نیچے آپ سب کچھ مل رہا ہے کہ آپ اپنی آخرت بنا رہے ہیں. گھر والوں کی یاد تو ستاتی ہوگی, اور کیوں ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا خواجہ سروں کو؟ بہت مشکل ہوتی ہے کہ جب آپ کو اس طرح کے سوالاتوں کا جواب دینا ذرا بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے, کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں ہمارے. ماں باپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, بہنیں بھی کرتے ہیں, لیکن بھائی نہیں کر پاتے. میرے 3 بھائی ہیں جن کی وجہ سے مجھے گھر چھوڑنا پڑا. وہ امی کو کہتے تھے 4 بہنیں ہیں بڑی, اس کے بعد میں ٹرانسجینڈر, کہ اگر یہ گھر میں ہوا تو ہم نے گھر چھوڑ دینا ہے. تو میں نے کہا کہ امی آپ ناراض نہ ہو, میں نے ایک دن تو جانا ہی جانا ہے, تو میں چلی جاتی ہوں, یہ آپ کے بیٹے ہیں. تو 4 بیٹیوں کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بیٹیوں سے نوازا, تو مجھے جانے دے آپ. میری ماں بہت روئی, ابو بھی بہت روئے, ابو بیمار ہے میرے 20 سالوں سے, ان کا علاج میں کروا رہی ہوں. بس انہیں کی وجہ سے میں گھر چھوڑنا پڑ گیا مجھے. یہ مدرسہ, یہ اللہ کا گھر ہے, آپ یہاں آئیں, یہاں آپ کو دینی تعلیم سے راستہ کیا جائے گا. اور اب انشاءاللہ آگے جو ہے میں سٹیپ اٹھا رہی ہوں دنیاوی تعلیم کا بھی ان کے بارے لیے. اور آپ نے کہا ہے کہ ٹرانسجینڈر جو ہے ان کے کام رک گئے. پہلے کبھی ایسا نہ تھا کہ ان کو لوگ نوکریوں میں ایکسیپٹ کرتے, لیکن اب کر رہے ہیں. اب میرے پاس بھرتیاں آ رہی ہیں. ہمارے ڈی سی حمزہ شفقات صاحب نے باقاعدہ اعلان کیا ہے, انہوں نے افتتاح کیا ہمارے مدرسے کا. تو وہ ٹرانسجینڈر جو پڑھے لکھے ہیں وہ اپنے ڈاکومنٹس مجھے آئیں, میرے پاس مجھے دیں, تاکہ میں ان کو جابس دلوا سکوں. آپ کے یہاں پر بھی جو خواجہ سرا موجود ہیں, ان کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا, تو آپ کے پاس جو ایک آمدنی آپ نے کہی کہ وہ ایک 7 لاکھ کی ایک اماؤنٹ تھی, جو کافی حد تک خرچ بھی ہوگی, تو آگے کیا پلان ہے, کیسے مینیج کریں گے ان چیزوں کو؟ ہمارے اس 7 لاکھ کے علاوہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ غریب ہے. انہوں نے اپنا پلاٹ بیچا, انہوں نے آدھی رقم مجھے دی. وہ امیر ہے یا غریب ہے, اس نے تعاون کیا ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, میں لبنہ شاہ خلوص خلق فاؤنڈیشن کی وائس پریزیڈنٹ. تو مجھے تو 22 سال ہو گئے اسلام آباد میں رہتے ہوئے, تو کافی لوگوں کا تقریباً میں نے ساتھ دیا ہے, کافی ٹرانسجینڈروں کے پیچھے میں بھاگی دوڑی ہوں. لیکن جو رانی خان نے فیصلہ لیا نا مدرسے کے حوالے سے, ان کی میں سوچ سے مطمئن ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ٹرانسجینڈر بھٹکے ہوئے ہیں, تو مجھے تو تقریباً سارے جانتے ہی ہیں, تو جس کو بھی کوئی پرابلم ہے, جس کو دین نہیں آتا, دین کے حوالے سے قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں, تو اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں, تو وہ ہم سے رابطہ کریں. آئیں مدرسے میں, ہم لوگوں نے انہی کے لیے بنایا ہے. یہ ہمارا مدرسہ نہیں, یہ ان ٹرانسجینڈر کا مدرسہ ہے جو لاچار ہیں, مجبور ہیں, جو بیمار ہیں, جن کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارا کوئی بھی بیماری ہمارے اندر میں ہے تو اس کے علاج کا نہیں پتہ, تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے. آپ جب اس پیغام کو اپنی کمیونٹی میں لے کے جاتے ہیں تو کیا کیا پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے؟ پرابلم تو بہت ہوتی ہے, کیونکہ کوئی ایسے ہمارے ٹرانسجینڈر ہیں کہ جن کو پیسے کی حبس ہے, وہ تو نہیں, کم از کم ہمیں کہیں گے ہاں تم لوگوں نے یہ کیا کام شروع کر لیا, لیکن نہیں, یہ غلط بات ہے. ان کو مسلمان ہیں,
مسلمانیت کی تھوڑی سی انسانیت ہونی چاہیے، تو تھوڑا سا رب، اپنے سچے رب کا دلوں میں خوف رکھیں، خوف پیدا کریں، کیونکہ ہم نے مٹی میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر ہمارا انتظار کر رہی ہے، کسی ٹائم بھی انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، کسی ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں انصاف ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں معافی مل سکتی ہے، معافی مانگنا کوئی جرم نہیں ہے۔